1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے، اور جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے، مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا۔ انسان بھی کیا کمال کرتے ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، جبکہ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ انسان کہتا ہے کہ پیسے آئیں تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، اور پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں۔ خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان دولت پہ اتنا کیوں اتراتا ہے؟ جو اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے،
کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو۔ جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں لگتا۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ زمانے نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے،
اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔